السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ریاست پاکستان کو کون کمزور کرنے پر تلا ہوا ہے۔ جب ریاست پاکستان آتی ہے تو اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی عملی تفسیر۔ جی، جہاں پہ حاکمیت صرف اللہ رب العزت کی ہے اور دستور ریاست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹسز سنہ اور سیرہ کی صورت میں ہوگا۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا کہ یہاں پر عبادت، پریکٹس، تہذیب و ثقافت اللہ کے بنائے گئے اصولوں کے مطابق ہوگی، اور یہاں پر لوگ اپنی زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسوہ حسنہ کے مطابق گزاریں گے۔ تو جب اللہ رسول کے نام پہ بننے والا ملک، تو اس میں فرقہ واریت کہاں سے آ گئی؟ اس میں فالٹ لائنز کہاں سے آ گئیں؟ اس میں مارا ماری، دہشت گردی، لوٹ مار، کرپشن کہاں سے آ گئی؟ جب اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں، تو کہیں تو کوئی ایسا لوپ ہول ہے کہ ہماری قوم اس فلسفے سے، بنیادی نظریے سے بھٹک چکی ہے۔ تو ہمیں اپنی اساس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ جس دن ہم لوٹ جائیں گے، نہ کرپشن رہے گی، نہ ریاست کمزور ہوگی، نہ دہشت گردی ہوگی، بلکہ بھائی چارہ ہوگا، اخوت ہوگی، مساوات ہوگی۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے سلمہ بٹ صاحبہ نے، بہت شکریہ آپ کا سلمہ۔ فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ ہوں گے بیرسٹر عامر حسن صاحب، جو کہ ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ سلمہ صاحبہ، آپ کی طرف آؤں گا کہ ریاست کو کون کمزور کر رہا ہے؟ اندرونی اور بیرونی خطرات منڈلا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ابھی جرمنی نے جو ہمارا کونسل خانہ تھا، وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا اتار کے اسے جلانے کی کوشش کی۔ تو گورنمنٹ اس سلسلے میں ابھی تک کیا کر رہی ہے؟ کیا موقف سامنے آیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ انتہائی افسوسناک بھی ہے اور شرمناک ہے، اور بطور پاکستانی اس کے اوپر جتنی بھی مذمت کی جائے اور جتنا بھی اس کے اوپر صرف مذمت نہیں، اس کے اوپر بلکہ ہمیں ایکشن لینے کی ضرورت ہے بطور پاکستانی، اور ہر پاکستانی کو، چاہے ہم حکومت میں ہیں۔ اور دیکھیں، پاکستان کا پرچم ہماری پہچان ہے پوری دنیا میں اور ہماری زندگیوں میں، اور پاکستان کا پرچم ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اور پاکستان کا پرچم جو ہے، یہ ہماری ایک شناخت ہے، پہچان ہے، ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہماری اس سے جذباتی وابستگی ہے، ہمارا اس کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، اور ہم اس کے ساتھ ہماری ذاتی حیثیت میں یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اور اس کے اوپر کوئی ہمارے پرچم کی کوئی اس طرح سے کرے کہ اس کو اتار کر اور کوئی اور لگایا جائے، اور پرچم کی توہین کرنا، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ کیا گیا ہے اور ہر پاکستانی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ کوئی بھی ایسا پاکستانی جو محب وطن ہے، وہ اس کی صرف تردید ہی کر سکتا ہے، اس کی مذمت ہی کر سکتا ہے، اس کی مخالفت ہی کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حکومت پاکستان کا اس کے اوپر بہت کلیئر سٹانس ہے۔ ہم نے جو جرمنی کے جو ہمارے یہاں پہ کونسل جنرل ہیں، ان کو ہم نے طلب بھی کیا، اور ان کو ہم نے ہاتھ میں وہ تھمات بھی دیا۔ ان کو ہم نے کہا کہ اس کے اوپر ہمیں چاہیے آپ ہماری جو وہاں پر املاک ہیں، جو ریاستی املاک ہیں یا سرکاری املاک ہیں، اس کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ اس کا تحفظ کریں گے۔ 2 لوگ گرفتار بھی ہو چکے ہیں، متعدد جو کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اس میں بہت سارے افغان جو ہیں وہ شامل ہیں، ان کے کیا جا رہا ہے، ان پہ وہ پکڑ بھی رہے ہیں ان کو، اور انہوں نے ہم سے معذرت بھی کی ہے، اور ہم اس کے اوپر بالکل ویجیلنٹ ہے، اس پہ کوئی لچک نہیں ہوگی، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہمیں اس کا سدباب کرنا ہے، اور سدباب چاہیے، چاہے بیرون ممالک میں ہو، چاہے پاکستان کے اندر ہو۔ ہمیں اس چیز کے اوپر کلیئر سٹانس لینا ہے۔ پوری دنیا لیتی ہے اپنے ملک کے اندر، جب ملک کا وجود اور ملک کی ریاست جب خطرے میں پڑتی ہے، تو ہمیں اس کی رٹ بھی قائم کرنا ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور ہمیں اس کے اوپر اسٹرانگلی اس کو محفوظ بھی بنانا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں ملک کو محفوظ رکھنا ہے۔ جی، آپ کی طرف کوئی بھی، چاہے اندرونی خطرات اس کو لاحق ہوں یا بیرونی، ہمیں اس کے اوپر سدباب بھی کرنا ہے، جواب بھی دینا ہے۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جب ہمیں اس کے اوپر بہت کلیئر سٹانس لینے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں امریکہ کی اگر میں مثال دوں تو کیپٹل ہل کے اوپر جب ریاستی املاک کے اوپر حملہ کیا، اور وہ سیاسی لوگ تھے، انہوں نے احتجاج کے طور پہ کیا، وہاں پر اسپیکر کی کرسی پر پاؤں رکھنے پہ 14 سال کی سزا، رات کو پوری رات عدالتیں کھلی، 12 بجے بھی عدالتیں کھلی، 10 سال کی سزا، 15 سال کی سزا دے دی۔ جب ان کے اپنے ممالک میں آتا ہے تو ان کا کنڈکٹ یہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرانس میں دیکھا، جب ریاست کے اوپر چڑھ دوڑے لوگ، تو فرانس میں عدالتیں راتوں کو کھلیں، اور ریاست کو محفوظ کرنے کے لیے وہاں لوگوں کی بنیادی شہریت بھی منسوخ کی گئی۔
آپ دیکھ لیں لیڈز میں بھی انگلستان میں جو بھی چند دن پہلے ہوا ہے اس کے اوپر گرفتاریاں ہو چکی ہیں. آپ بنگلہ دیش ساؤتھ ایشیا سے مثالیں لے لیں. بنگلہ دیش جیسے ملک نے جب ریاست کو خطرہ پہنچا تو انہوں نے اس کا جواب دیا. اب اس کے پیچھے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تو سیاسی احتجاج کر رہا ہوں اور یہ تو میرا حق ہے, رائٹ ہے, پرامن احتجاج ہے, کیا پرامن احتجاج یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کر دیں, آپ اپنی ریاست کے اوپر چڑھ دوڑیں؟ اگر آپ نے ملک, آپ جب کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے ملک میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جہاں پر ریاست پہ چڑھ دوڑنے کی, جب کہا جاتا ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, تو یہ ریاست کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ایک شخص کی وجہ سے پاکستان ہے, ریاست کی وجہ سے نہیں ہے, 25 کروڑ عوام کی وجہ سے نہیں ہے. تو یہ ہمارے جو آپ بیرونی بات کر رہے تھے وہ تو یہ ہے, لیکن اندرونی حالات بھی ہمارے بہت خلاف یعنی دو فرنٹس پہ ریاست کمزور ہوتی جا رہی ہے, اندرونی خلفشار بھی ہے, بیرونی بھی ہے. آپ کا پوائنٹ آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. فردوس شمیم نقوی صاحب, ہم بات کر رہے ہیں ریاست کو کون کمزور کر رہا ہے. ہماری کچھ انٹرنل فالٹ لائنز ہیں, کچھ ایکسٹرنل ہیں. انٹرنل کی طرف سلمہ بٹ صاحبہ نے بھی اشارہ کیا, تو یہ پولیٹیکل جو کیاس ہے اور پھر ڈیجیٹل ٹیررزم بھی پھیل رہا ہے اداروں کے خلاف, انسٹیٹیوشن کے خلاف, ریاست کے خلاف, چاہے وہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں, چاہے افغان ایلیمنٹ ہوں, ٹی ٹی پی ہو, پی ٹی ایم ہو, چاہے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے. تو کیا ان کے ساتھ کیسے نپٹا جائے؟ کوئی ریکونسلیشن ماڈل ہے, ان کو سمجھایا جائے یا قانون کے مطابق ایکشن لینا چاہیے؟ یہ دیکھیں, جو سلمہ بی بی نے پاکستان کے جھنڈے کی عزت کی بات کی ہے اس سے تو کوئی اختلاف ہو نہیں سکتا, چاہے وہ اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو. جی, جھنڈا جھنڈا ہے, ہماری پہچان ہے, ہماری عزت کا نشان ہے. یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کون نااہل لوگ تھے پاکستان کی ایمبیسی کے اوپر جنہیں جھنڈے کو اترنے دیا. اگر ایسا کوئی خطرہ بھی ہوتا ہے تو انسان اپنے جھنڈے کو اتار کے خود اپنے پاس رکھ لیتا ہے. جرمنی کی اور اس شہر کی حکومت اور پولیس جواب دہ ہے پاکستان کو کہ یہ واقعہ جس کے اندر ہماری ایمبیسی کو خطرہ ہوا وہ کیسے ممکن ہوا. اب آیا یہ اندرون ملک اور جو بی بی نے بہت ساری باتیں کی احتجاج کرنے کے طریقوں پہ. بات ساری یہ ہے, یہ نااہل لوگ, ناکارہ لوگ, پھر اس ملک کو تباہ کرنے والے لوگ جب حکومت میں آئیں گے تو ایسا کچھ ہوگا. اس سے کہ جب اس ملک کے اندر ہم اپنے مسائل کو خود حل نہیں کر سکتے تو اس میں حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. جتنے بھی کرائسس ہیں اس سے کہ ان کا کام یہ ہے کہ ان کرائسس کو دور کیا جائے. کچھ بنیادی اصول ہیں جو آئین کے اندر لکھے ہوئے ہیں ایز فنڈامنٹل رائٹس, دے شوڈ ناٹ بی کویسچنڈ. یہ لکھا ہوا ہے, دا رائٹ ٹو پروٹیسٹ, فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف تھاٹ, جسٹس فار آل, ایکویلٹی. ظلم نہیں ہو سکتا. یہ اگر کوئی پامال کرے گا تو احتجاج بھی ہوگا اور زبردست احتجاج ہوگا. بنگلہ دیش کو کوئی اپروو نہیں کر رہا, 133 لوگوں کی لاشیں جی گرا دی. جی جی, یہ کوئی ہیومینیٹیرین, کبھی کوئی گورنمنٹ کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی آبادی کے اوپر اتنا ظلم کرے. اس سے بہتر ریزائن کر دے. اس سے کہ اس قسم کی جب پروٹیسٹ ہے اس کے اوپر وائلنس جو ہے وہ کوئی دنیا کی حکومت میں ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن پھر دو سب پولیٹیکل جو آپ نے بات کی, ایک جی میں تو ایگری کر رہا ہوں. اس لیے کہ عام شہری کو دنیا کے مہذب ملکوں میں تو ہتھیار کیری کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. امریکہ ایک آدھ دو ملک ایسے ہیں جو ہتھیار کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں بھی لائسنس ویپنز ہیں, اس کا ڈسپلے آف آرمز الاؤڈ نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سب کریں گے, ظلم کریں گے. دیکھیں پورا کے پی کا اسٹریٹ بات کرتے ہیں, کے پی کا مسئلہ چل رہا ہے پورے پاکستان کے اندر. انہوں نے کہا جی ایک آپریشن شروع ہونا ہے. ساری جگہ سے اپوزیشن آئی کہ یہ آپریشن نہیں شروع ہونا چاہیے, اس کہ فوج کا آپریشن اندرون ملک کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے 1973 سے لے کے آج ہم 2024 میں پہنچے ہوئے, 51 سال ہو گئے, ہم بلوچستان کے مسائل کو حل نہیں کرنے پائے. تو یہ کس کی فیلئر ہے؟ یہ گورنمنٹ کی فیلئر ہے کہ آپ اس وائلنس کو کرنے والے پرپیچویٹرز آف وائلنس کو نہیں ایڈریس کر سکے یا ان کازز کو نہیں ایڈریس کرے جس کی وجہ سے وہ وائلنٹ ہو رہے ہیں. یہ اس وقت جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے, آپ جو ہے اب فلسطینیوں کو کہہ دیجئے کہ وہ بڑا ظلم کر رہے ہیں اس لیے کہ اسٹیٹ آف اسرائیل کے خلاف اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں.
نہیں وہ غلط الگ کر رہے ہیں۔ کانٹیکسٹ میں ہے، وہ تو ادھر اس کو اس کے ساتھ نہیں وہ الگ، میں آپ سوری میں پاکستان میں نہیں فردوس صاحب دیکھیں ہمارے فوجیوں کی لاشیں گھروں میں آتی ہیں معذرت کے ساتھ، جو فوجی شہید ہو رہے ہیں پاکستان میں دہشت گردی انتہا پسندی کے خلاف جو قربانی ہیں اس کو تو آن کریں، جو اداروں پہ چڑھ دوڑتے ہیں یہ وائلنس نہیں ہے، اس کو تو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے نا۔ آپ نے مکمل کر لی بات؟ جی بسم اللہ۔ تو مجھے گزارش ہے کہ مجھے مکمل کرنے دیں، پھر آپ ضرور سوال پوچھیں۔ دیکھیں فوج پاکستان کے لیے ہے، پاکستان فوج کے لیے کون سی؟ وی کین ناٹ بیکم اے کنٹری فار این آرمی، وی آر اے کنٹری اینڈ اٹ ہیز این آرمی۔ بات ساری یہ ہے کہ فوج کے اندر ایک یونٹی آف کمانڈ ہے۔ یونٹی آف کمانڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آرڈر از این آرڈر۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے، نان وائلنٹ رہے ہیں وہ، حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت ہوئی، بے نظیر بھٹو شہید ہوئی یہاں پہ، لیکن آپ نے کہا ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اور بڑے خوبصورت انداز میں، اور مجھے یاد ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے اس وقت بھی آغاز حقوق بلوچستان کی بات کی تھی۔ تو دہشت گردی کا شکار تو پیپلز پارٹی بھی رہی ہے۔ اب فردوس صاحب ایک نیا نیریٹو دے رہے ہیں کہ جی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جاتا، حالانکہ 71 میں شیخ مجیب کو آپ دیکھ لیں تو ان کے اپنے ملک میں بعد میں 74 میں اسے مار دیا گیا۔ تو یہ فالٹ لائنز کریٹ ہو رہی ہیں، ہم ایک کانسنسس کب ڈیولپ کریں گے دہشت گردی کے خلاف، جو ملک کو کمزور کرنے والے عناصر ہیں ان کے خلاف؟ جی بہت شکریہ عباسی صاحب۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر سیاسی تربیت ہوگی تو پھر سیاست کرنا بھی آئے گی، اور سیاست کبھی بھی ہتھیاروں کے ساتھ نہیں کی جاتی ہے۔ سیاست آپ ڈائیلاگ کے ساتھ کرتے ہیں اور اپنے نظریے کے ساتھ کرتے ہیں۔ جی پاکستان پیپلز پارٹی میں اور دوسری سیاسی جماعتوں میں فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سیاسی نظریہ ہے، ایک سیاسی تربیت ہے اور ایک سیاسی جدوجہد ہے۔ اس لیے ہمارے قائد کو اگر شہید بھی سپریم کورٹ کر دے تو ہم سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور نہیں کرتے۔ اس وقت حکومت اگر کسی فوجی جنتا کی ہو، اور بے نظیر بھٹو 10 اپریل 1986 کو لاہور ایئرپورٹ سے گزرتے ہوئے پورا کینٹ گزرتے ہوئے مینار پاکستان تک آئیں، تو کسی میجر سے لے کے جنرل تک کے گھر پہ حملہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے استعارے جو ہیں وہ بھلے پاکستان کا پرچم ہے، وہ آپ کی عزت کا نشان ہوتا ہے۔ جب 14 اگست ہے آپ پرچم ہی لہراتے ہیں، جب خدا نہ خواستہ کوئی آفت آئے، کوئی آپ کے ملک میں کوئی ایسی حالت ہو تو آپ اسی کو سرنگو کرتے ہیں۔ تو اب میں تو لیم ایکسکیوزز سن رہا ہوں کہ اگر جرمنی میں ایسا واقعہ ہوا تو غلطی سفارت خانے کی ہے، جلانے والوں کی نہیں ہے۔ اگر کور کمانڈر گھر پہ حملہ ہوا اور فوجی علامتوں کے اوپر حملہ کیا گیا تو ان کی ذمہ داری ہے جن کے گھر پہ حملہ ہوا۔ حملہ کرنے والے تو مظلوم ہیں، وہ خواتین بھی مظلوم ہیں، وہ لوگ بھی مظلوم ہیں، انہیں کوئی کسی قسم کی سزا نہ دی جائے۔ دیکھیے بالکل آئین میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور ہم ہی نے دیے ہیں، لیکن فنڈامنٹل رائٹ کا یہ مطلب نہیں ہے، میرا فنڈامنٹل رائٹ یہ ہے کہ مجھے بولنے کی آزادی ہے، لیکن عباسی صاحب میرے بولنے کی آزادی تب ختم ہوتی ہے جب وہ آپ کے لیے گالم گلوچ بکنا شروع ہو جائے۔ تو میں یہ پہلے بنیادی چیزوں کو غور کرنا پڑے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دو گروہ ہیں، ایک وہ جو دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایک وہ جو دہشت گردی کا شکار ہیں اور اس کے خلاف ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ کوئی دہشت گردی کا شکار نہیں رہا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو، ہمارے ہزاروں ورکرز کی شہادتیں ہوں، آپ کے سامنے ہیں، اور یہ چیزیں ہم نے دیکھتے ہوئے ریاست کا بیانیہ ہم نے بدلا تھا 2008 میں، جب محترمہ 2007 میں کہہ رہی تھی کہ کون ان دہشت گردوں سے پاکستان کا پرچم کون لہرائے گا۔ ہم پرچم لہرانے والے ہیں اور کوئی پرچم جلانے والے ہیں۔ ہم ان دہشت گرد قوتوں کے خلاف ریاست کو تیار کر کے پہلی دفعہ، جو ریاست کے دوست جنہیں کہا جاتا تھا، ہم نے آپریشن سٹارٹ کیا اور ان کے خلاف لڑے، اور یہ آپریشن فوج ہی کر سکتی تھی۔ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ پولیس کی نہیں ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو 15 سال سے کے پی کے میں قابض ہیں، مسلط ہیں، کیا انہوں نے اتنی کیپیسٹی بلڈنگ کر لی ہے کہ وہ آپریشن کر سکے؟ وہ تو آج پھر ایک دفعہ دہشت گردوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو عباسی صاحب یاد ہوگا کہ جب 2008 9 10 11 میں طالبان نے اپنا وکیل کسے نومینیٹ کیا، جی بالکل، ایک مولوی عزیز تھا اور ایک مولوی نیازی تھا، یہ دو انہوں نے اپنے، اور انہوں نے ہمیشہ یہ دوسرے مولوی صاحب کون سے آپ نے کہیں؟ عمران نیازی۔ تو انہوں نے یہ جو لوگ ہیں یہ دہشت گردوں کے ہمدرد ہیں، انہیں طالبان خان کہا جاتا تھا۔ مجھے بات پوری کرنے دیں پلیز، میں نے بڑے تحمل سے سب کو سنا۔ تو انہیں طالبان خان کہا جاتا تھا۔
اس کے بعد جب ان کا دور حکومت آیا لاسٹ، انہوں نے تمام دہشت گردوں کو رہا کیا، انہوں نے جنہیں پھانسیاں دے دی گئی تھی صدر نے ایک سگنیچر کر کے الوی نے انہیں رہا کیا۔ وزیر اعظم ان کا منہ سے کہتا ہے کہ میں نے 35,000 کے 70,000 لوگوں کو رہا کیا ہے، آج انہی لوگوں کے ساتھ مل کے یہ کہتی کے اندر ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ آپریشن نہ ہو تاکہ ہم نے جو گنڈے جو دہشت گرد رہا کیے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم سٹیٹ کو، ان کا دیکھیے یہ مائنڈ سیٹ جاننا پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کے دفاع کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں بریک کے بعد، اور مودی کی ایک زبان ہے، اگر ان کے ٹویٹر دیکھیں تو ان کی ایک زبان ہے۔ جی جی یہ جنرل نیازی کے رشتہ دار، آج انہیں ہمدردی شیخ مجیب کی جاگ گئی ہے، تو میرے خیال سے یہ چیزیں دیکھنا پڑیں گی۔ سیاست یہ نہیں ہے کہ آپ ریاست کے خاتمے کے لیے کام کرنا۔ ایک بریک کا ناظرین گفتگو کا سلسلہ، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ اندرونی فالٹ لائنز کیا ہے اور ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے ریاست پاکستان کو کون کمزور کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ہمارے پارٹیسپنٹ موجود ہیں۔ سلمہ صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا کہ ایک تو فالٹ لائن جو ہم جس پہ بات کر چکے ہیں زیادہ تر ٹیررزم پہ یا موب وائلنس ہے، فینیٹسزم ہے، دہشت گردی ہے، یہ بتائیں معاشی لیول پہ اکانومی جب بہتر ہو، لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو تو بہت ساری فالٹ لائنز خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم اگر کمپیریزن کریں باقی ملکوں کے ساتھ تو ہمارے ہاں جو قرضے لیے جاتے ہیں اس کے ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچتے، وہ پھر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے نئے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ تو حکومت کا بھی کام ہے عوام کو ریلیف دینا، یہ فالٹ لائن کیسے ختم ہوگی؟ جی بالکل، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے ہمارے پاس یہاں پہ سیاسی استحکام ہو اور اس کے بعد ہی معاشی استحکام ہو۔ اور دیکھیں آ سکتا ہے سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کے بغیر آپ اصل میں جو لوگ اس کے خلاف ہیں اور جو اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے جب بھی سیاسی استحکام آنے لگتا ہے یا معاشی ڈگر پہ ہم چلنے لگتے ہیں اور اس کی انتشاری قوتیں جب بڑھتی ہیں تو یہ ذمہ دار ہیں اس وقت کی کہ جب ہم اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر گئے، جب ہم اس ملک کو ڈیفالٹ کے دھانے پر لے آئے، جب ہم اس ملک کے لیے ایک خود خطرہ کی علامت بن گئے، جب اس ملک کا وقار، اس ملک کی پہچان کو آپ جب رونتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں انہوں نے بھی، شمیم صاحب بیٹھے ہوئے بڑے ہیں بزرگ ہیں، انہوں نے ابھی جب ذکر کیا کہ ہماری جب حکومتیں نالائق ہوتی ہیں تو بالکل 2018 میں اتنی نالائق حکومت مسلط کر دی گئی تھی اس ملک پہ، اتنی نالائق حکومت کہ 4 سال میں انتہائی وہ محنت کر کے نااہلی کی مثال قائم کر کے، عروج قائم کر اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر گئی۔ وہ جو IMF کے ساتھ اپنی جو وائلیٹ کر کے معاہدہ، اس کو جو تباہی کے دھانے پہ کھڑا کر چلی گئی، اور اس کے بعد جب انہوں نے IMF کو خط لکھے، وہ جب یہ بارودی سرنگیں پہلے کھود کر گئے، انہوں نے کہا کہ ڈیفالٹ ہوگا، اس کے بعد ان کے وزیروں نے جب IMF کو خط لکھے تو وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے خلاف ایک سازش کی ہے اور کہ آپ ملک اس کی مدد نہ کریں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بیرونی خطرات کیسے لاحق ہوتے ہیں اور اندرونی خطرات کیسے لاحق ہوتے ہیں، وہ بیرونی خطرات جب بن کے ہمارے اوپر اچھل کے آتے ہیں، وہ یہاں سے اندرونی چیزیں پہلے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اندرونی محرکات۔ پھر انہوں نے جس طرح سے کہا کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف پروٹیسٹ یہ ہوتا ہے جو 9 مئی کو کیا تھا انہوں نے، پروٹیسٹ وہ ہوتا ہے جو 25 مئی کو جب سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اسلام آباد میں نہیں داخل ہو سکتے تو یہ بلوائی کر کے آگ لگا کے گرین بیلٹ چلا گئی، انہوں نے پولیس کی گاڑیاں جلائیں، انہوں نے پولیس کے سر پھاڑے، ڈنڈے مارے۔ یہ پروٹیسٹ کہتے ہیں، یہ گالیاں دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ گالیاں دیتے ہیں۔ ان کی خواتین جن کا یہ روز ہمیں بیٹھ کر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جی خواتین کے ساتھ یہ سلوک، خواتین کے ساتھ وہ سلوک، ان کی خواتین وہ کہتی تھیں کہ وہ کمانڈو ہیں، وہ کس کی کمانڈو ہیں؟ وہ اس ملیشیا کی کمانڈو ہیں جو اس ملک پہ، اس کی ریاست پہ، اس کے املاک پہ دھاوا بولے نکلا ہے، اور یہ کہ وہ تب لیڈ کری تھی کہ کیا کمانڈو خواتین یعنی عسکری تربیت بھی دی جاتی ہے؟ سیاسی جماعت میں عسکری تربیت خواتین کو دی جاتی ہے؟ یہ جو آپ کمانڈو کہہ رہی ہیں، دیکھیں مجھے نہیں، لیکن عسکری کمانڈ ضرور دی گئی، عسکری حکم ضرور دیا گیا۔ جب 7 مئی کو جو ابھی ATC کی رپورٹ آ گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 7 مئی کو زمان پاک میں عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر مجھے 9 مئی کو گرفتار کیا گیا تو یاسمین راشد کی سربراہی میں آپ جائیں اور کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کریں۔ اور انہی کی جو صنم جاوید کی یہ روز بات کرتے ہیں، روز ایک لے کر آ جاتے ہیں کہ کتنی زیادتی، آپ ان کی گفتگو اپنے ٹی وی چینل پر چلا نہیں سکتے، آپ اپنی فیملیز کے اندر بیٹھ کر ان کی ویڈیوز نہیں سن سکتے، وہ صرف گالیاں دیتی ہیں اور اس حد تک گالی گلوچ کرتی ہیں کہ وہ آپ سن بھی نہیں سکتے، میں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں لبرٹی پہنچا، لبرٹی میں آگ لگا کے پھر آگے کا لاحمل بتاؤں گی۔ یہی نہیں، دیکھیں ایک طرف تو یہ ایکشن میں وائلنس کر دکھاتے ہیں، دوسری طرف ان کی پالیسی میں
ان کی سوچ میں، ان کی تربیت میں ایک ہی چیز ہمیں نظر آئی ہے کہ صرف ملک کا نقصان کرو، ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرو، معاشی عدم استحکام پیدا کرو تاکہ انارکی پھیلی رہے اور ان کی سپیس بنتی رہے. جب تک انارکی رہے گی یہ اپنے آپ کو ہیرو بناتے رہیں گے. جب یہاں پر سٹیبلٹی آئے گی ان کی جگہ ختم ہو جائے گی. فردوس شمیم نقوی صاحب، ایک بات تو طے ہے، بالکل مختصر سوال کروں گا. پاکستان ہے تو سب ہے، پاکستان سے آگے کوئی نہیں ہے، نہ انفرادی شخصیت، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی اور چیز. تو پاکستان مقدم ہونا چاہیے. یہ جو وائلنس کی ساری پالیٹکس ہے، اور یہ جیسے میڈم نے بھی بتایا اور بیرسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے، یہ تو ہمارے معاشرے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پالیٹکس، پولیٹیکل نارمز آرگومنٹ بیسڈ ہونی چاہیے. تو جب فریڈم آف سپیچ اور ایکسپریشن ہے تو وہ لمیٹڈ ود ڈیو لا ہے، اور اس کے اندر آپ جو ہے وہ اداروں پہ یا باقی چیزوں پہ، جیسے ڈیجیٹل ٹیررزم کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، آرمی چیف نے بھی کہا، سوشل میڈیا پہ ریاست، اداروں، ملک کا کیا قصور ہے؟ کیوں نہیں آپ سارے ایک ٹیبل پہ مل کے بیٹھ کے کوئی سولوشن دیتے؟ پاکستان زخمی ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو باتیں کی گئی ہیں اگر اس کا جواب مجھے دینے کا دے دیں، پھر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، یا آپ کہتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب دوں، میں دونوں کے لیے حاضر ہوں. بات یہ ہے کہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ وائلنس کس نے شروع کیا پاکستان کی سیاست میں، تو پاکستان کی تاریخ میں گھراؤ کی تحریک کس نے شروع کی تھی اس کا تاریخ میں چلے جائیں. جو چند واقعات ہوئے تھے اس کے اندر کتنی ہزار گاڑیاں جلیں اور کتنا مالی نقصان ہوا، تشدد وہاں بھی دیکھ لیا جائے. ٹھیک ہے، جذبات کی بات لیں گے، سب کچھ لیں گے، لیکن یہ بات ایک تو صرف اس پہ نہیں چلتا. آگے اگر اتنے پرامن لوگ تھے تو یہاں ہم اور وہاں تم کی بات نہیں کرتے اور پاکستان کو دو لخت نہیں کرتے. جہاں تک یہ دوسری خاتون کی بات ہے جنہوں نے گالیاں سنی تھیں اور جنہیں پلاننگ دیکھی تھی، بھائی تحریک انصاف کوئی 9 مئی کو نہیں پیدا ہوئی تھی. تحریک انصاف 1996 میں پیدا ہوئی تھی. تحریک انصاف نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جلسے کیے، سب سے زیادہ ریلیز کی، کبھی کوئی تشدد نہیں ہوا. جی فردوس صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہاں وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. بیرسٹر عامر حسن صاحب، آپ نے گفتگو سنی، یہ بتائیں پاکستان مقدم ہونا چاہیے، سولوشن کیا ہے؟ سارے مل بیٹھیں، اس مسائل سے نکلیں، چونکہ پس تو عوام رہی ہے. پہلی بات تو باسی صاحب مجھے وقت دیجئے گا، میری دفعہ وقفہ آ جاتا ہے، اور ہم یہ کوئی دوش اور نہیں ہے، ہم اپنی پوری شناخت رکھتے ہیں. ہم نے ہر ایک کے ساتھ کے خلاف بھی جدوجہد کی ہے، جب یہ دوسری جماعت تھی اس کے بھی کی ہے، ان کے بھی کی ہے. ہم اپنا موقف رکھتے ہیں، اور ان دونوں سے پرانی سیاسی جماعت ہے پاکستان کو آئین دینے والی. تو ہم کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے آج کل تماشا بنایا ہوا ہے کہ ایک طرف دو ہیں اور ایک طرف ہم ہیں، تو یہ غلط ہے. دیکھیے پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ اگر جب کوئی یہ بات کرتا ہے، ابھی موصوف فرما رہے تھے کہ پی ٹی آئی تو 1996 میں بنی ہوگی، کوئی بھی نہیں جانتا تھا، ان کا کاؤنسلر تک بھی کوئی نہیں تھا. بنی یہ اسی دن ہے جس دن انہیں امپائر کی انگلی میسر آئی ہے. اگر یہ پی ٹی آئی والے صدر الوی کے دور میں ایوان صدر کو آرمی چیف سے ملاقات کے لیے اور اقتدار میں آنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو آج ایوان صدر کو استعمال کریں جمہوری ڈائیلاگ کے لیے، ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے. دیکھیے آپ نے معاشی صورتحال کی بات کی تھی، معاشی معاملات اس وقت لابا پک رہا ہے عوام کے اندر، اور میں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہوں گا کہ اگر اس کی طرف کسی سیاسی جماعت نے دھیان نہ کیا تو کوئی سیاسی جماعت باقی نہیں بچے گی. کیونکہ اس وقت ملک کے اوپر مافیاز اور یہ جو اشرافیہ نے ایک ہولڈ کیا ہوا ہے، کسی بھی جماعت کے اندر آپ جائیں، یہ سارے سرمایہ دار لوگ ہیں، فیکٹریوں والے، مل آنر، بڑا ذمہ دار، اور ان لوگوں نے یہی سیاست میں ہیں، انہی کے رشتہ دار ہیں، انہی کے رشتہ دار سیکرٹریز ہیں اور بیوروکریسی میں ہیں، اور لوگ تنگ آئے بیٹھے ہیں جو اکثریت ہے عوام کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اس وقت چاہتے ہیں کہ ان کی طرف توجہ دی جائے اور ریاست پاکستان کے عوام کو اپنی ترجیح بنائے. یہی بیٹھنے کا نقطہ ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا پڑے گا عباسی صاحب، لیکن اگر کوئی شخص اپوزیشن میں ہو تو پھر بھی نہ بیٹھے، وزیر اعظم ہو اور ہم منتیں کریں پھر بھی نہ بیٹھے، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ اس کی سرشت میں گفتگو نہیں ہے، اس کی سرشت میں انتشار ہے، اس کی سرشت میں فساد فی الارض ہے، اس کی سرشت میں فتنہ بردازی ہے. اور اگر ایسا شخص ہو تو پھر فتنے کا کیا علاج ہے آپ بتائیے، فساد فی الارض کا کیا علاج ہے آپ بتائیے. اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ڈائیلاگ پہ یقین نہیں رکھتا، یہ کتنا اپنے آپ کو، یہ کتنے سیلف رائٹیس کی پوزیشن پہ ہے. میرا رسول جو خاتم النبیین ہے، کیا وہ جن کفار نے انہیں
اپنے شہر سے نکالا تھا اور جو حال کیا تھا، کیا ان کے ساتھ انہوں نے گفتگو نہیں کی؟ یہ کون ہے؟ یہ کہاں سے آ گئے ہیں کہ یہ ان کے پاس ڈائیلاگ نہیں ہے؟ اور ڈائیلاگ کیا ہے کہ ہمیں حکومت میں جو لائے وہی ڈائیلاگ کرے، یا میں باجوہ سے ڈائیلاگ کروں گا، میں یا جنرل عاصم سے ڈائیلاگ کروں گا، سیاسی قوتوں سے نہیں کروں گا؟ اس کا مطلب ہے ان کا موقف اصولی نہیں ہے، یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ادھر سے ملے۔ اسی پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ڈائیلاگ کا آغاز کرنا ہے تو آئیے سیاست کے اندر ڈائیلاگ کرے، ادھر ادھر دوسرے دروازوں پہ جا کے سجدہ ریز مت ہوں، آئیے پارلیمنٹ کے تھرو ڈائیلاگ۔ وہ کہہ رہے ہیں جنہی نے کہا تھا جدھر ہم ادھر تم، واہ! اچھا بھائی آپ کی جو ایک جملہ کہہ دیا تھا ادھر ہم ادھر تم۔ موقع دیں باسی صاحب، ہم برادر محترم عامر صاحب، ان کے یہ جوکر والی ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈائیلاگ کریں گے، یہ بات مجھے کرنے دیں، ڈائیلاگ کرنے کو ہر وقت تیار ہیں، ہم ڈائیلاگ کرنے کو ہر وقت تیار ہیں۔ کراس ٹاک میں سمجھ نہیں آئے گی کی بات، جو ڈیسیشن میکنگ کر اگر ان سکتا کا ہے کوئی تاریخ سے تعلق ڈائیلاگ اس سے، کوئی انہوں نے کتاب پڑھی ہوتی، مجھے روکنا پڑے گا، ایک منٹ میں نے پہلے بھی ایوائڈ کیا ہے ان کی غلط باتوں کو، اب مجھے موقع دیں صرف چند سیکنڈ۔ دیکھیے اگر انہوں نے کچھ پڑھا ہوتا تاریخ تو لہذا یہ ایک سرخی تھی جو عباس ستر صاحب نے خود 70 دفعہ کہا کہ یہ ایک سرخی ویسے بنائی گئی تھی، اس پہ یہ بات کرتے ہیں، یہ گھٹیا ذہنیت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے پاس نہ علم ہے، یہ جاہل لوگ ہیں، جاہلوں کو کیا جواب دیں؟ ذوالفقار علی کتنی اچھی زبان استعمال کر رہے ہیں، پاکستان کو ایڈمٹ پروگرام دینے والا، پاکستان کی فوج کو وقار دینے والا، پاکستان کے عوام کو طاقت کا سرچشمہ بنانے والا، اور یہ گھٹیا اور جاہل ذہنیت اگر اس کے بارے میں بھی بات کرتی ہے تو ان کا تاریخ میں بھی منہ کالا ہوگا۔ ہمارے درمیان ایک خاتون بھی ہیں، ان کا بھی حق ہے، سلمہ بٹ صاحبہ، آپ بتائیں سولوشن کیا ہے؟ ساری قوتیں مل کے پاکستان کا سوچیں، سولوشن اورینٹڈ اپروچ کب آئے گی؟ جی میں مختصر بات کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں اگر سولوشن کی بات کرتے ہیں آپ تو دیکھیں 2-3 چیزیں موٹی موٹی جو میری سمجھ ناقص عقل کے مطابق ہے، چاہے آپ اس کو میری ذاتی رائے سمجھ لیں۔ دیکھیں ایک تو ہمارے ملک میں جو بیڑا غرق کیا جس چیز نے، وہ پہلے تھا نظریہ ضرورت، اور اس کے بعد اب وہ نظریہ ضرورت تبدیل ہو چکا ہے ضمیر کی آواز میں۔ دیکھیں نظریہ ضرورت جو تھا اس نے بیڑا غرق کیا، پہلے یہاں پہ مارشل لاس کی کر کے حمایت کر کے، اور پھر اس کو عامر کو آئین میں ترمیم کی اجازت دے کر۔ اچھا اس کے بعد اب وہ جو پہلے نظریہ ضرورت تھا اب وہ تبدیل ہو چکا ہے کہ ضمیر کی آواز، اب وہ پھر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ آئین کو جب تک آپ ردی کی ٹوکری میں ڈالتے رہتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں، جب کبھی آپ کہتے ہیں کہ اب ضمیر کی آواز پہ فیصلے ہوں گے، آئین اور قانون کے ساتھ نہیں ہوں گے، تو وہ جو ایک ادارہ ہے، بہت مقدم ادارہ ہے، جس کی بہت زیادہ وقت اور حیثیت ہے پاکستان کے اندر، بہت اہمیت ہے، اس کا کردار ٹھیک ہونا، اور ہم جو بات کرتے ہیں کہ اداروں کو اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ ہمارا یہ سٹانس رہا ہے۔ اور اب جب ہم تجاوز کریں گے اور وہ کسی ایک شخص اور ایک پارٹی کے لیے اتنی تجاوز کر جائیں گے کہ ایک طرف پورا پاکستان اور ایک طرف جیسے وہ کہتے تھے کہ اکیلا کھڑا ہے کپتان، تو اس کے ساتھ یہ کہ صرف عدالتیں کھڑی ہوئی ہیں، عدالتوں کے 2-2.5 درجن جج کھڑے ہوئے، مگر اکیلا کھڑا ہے کپتان، تو اس کے ساتھ کچھ 2-3-4 درجن صحافی اور ویلاگرز کھڑے ہوئے جو سارا دن اس کا بیانیہ سوشل میڈیا پہ بناتے ہیں۔ تو وہ جو اکیلا کھڑا ہے کپتان، اس کے ساتھ بیرونی دنیا سے جو آپ آئے روز دیکھتے ہیں رسالوں میں چھپے ہوتے ہیں کہ کبھی کہا جاتا ہے کہ قید کی سیل میں رکھا ہوا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی قرارداد آ جاتی ہے، پریس کے فریڈم کی قرارداد آ جاتی ہے، تو ابھی اکیلا کھڑا ہے کپتان جو، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو ٹرولنگ کرنے والے سوشل میڈیا پہ جو ان کے جتھے ہیں، پھر بھی اکیلا کھڑا ہے کپتان۔ اور پھر جب وہ کپتان اترتا ہے زمین پر تو وہ اپنے ساتھ جوڈیشل کمپلیکس ہو، عدالتیں ہوں، تو وہ اپنے ساتھ جتھے لے کر جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہا جاتا ہے کہ اکیلا کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ ٹی ٹی جو تحریک طالبان جو ہے وہ بھی کھڑی ہے کپتان ان کا وکیل، تو جی پھر بھی ڈٹ کے کھڑا ہے اکیلا کپتان۔ تو اب اس کپتان کو واپس لانے کے لیے جو کہ نااہل ترین، پہلے کہا جاتا تھا موقع نہیں دیا، اب تو 4 سال کی حکومت بھی کر چکے، 11واں سال کے پی میں ہے، اور کے پی وہ صوبہ ثابت ہوا ہے جہاں پر یہ خود کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد بہت سارے جگہوں پر کے پی حکومت کا قانون ختم ہو جاتا ہے۔ کے پی آپ بنو دیکھ لیں، ڈیرہ اسماعیل خان دیکھ لیں، یہ 11ویں سال میں کے پی کے اندر امن کی صورتحال یہ ہے، اور وزیر اعلیٰ کے ٹک ٹاکس آتے ہیں کہ وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، ان کے ٹک ٹاکس آتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ جوتیاں خرید رہے ہیں، ان کے ٹک ٹاکس آتے ہیں کہ وہ لان کے اندر جاگنگ کر رہے ہیں، لہٰذا
یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت پوری اطمینان ہے کہ جو اچیو کرنا تھا، جہاں پہ اس ملک کو جس جگہ پہ لا کے کھڑا کرنا تھا، صوبے کو جس نہج پہ لانا تھا، وہ اچیو ہو چکا ہے. تو یہ جو ڈٹ کے کھڑا ہے اکیلا کپتان، اس کے ساتھ جو پوری دنیا میں ایک پوری لابی اور پورا ایک دھارا جس کا مقصد انتشار، عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام ہے پاکستان کا، وہ ساتھ کھڑا ہے. اس کو روکنا ہی ہمارا حل ہے. اور پاکستان کے اندر جب تک جمہوری تسلسل برقرار نہیں ہوگا، پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوگی، تب تک ہم اس چنگل میں سے آزاد نہیں ہو سکتے. جی فردوس صاحب، آپ ون لائنر دے دیں، سولوشن آپ کی طرف سے کوئی اچھی خبر ہے؟ 17 سیٹوں کی والی جماعت کو اگر حکومت میں بٹھایا جائے گا تو پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا. لوگوں کے مینڈیٹ کو رسپیکٹ کیا جائے. ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، ساتھ ہے اس کے پورا پاکستان. اور اب جن کو بھی پاکستان کی بات کرنی ہے، ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ کپتان سے بات کرے. نہیں کریں گے بات جنہی نے ان کو بٹھایا ہے. دیکھیے، یہ ہم سے امن کی بات کرتے ہیں، بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو کل عدم قرار دے رہے ہیں. کر لیں، کیا نہیں کیا تھا؟ سمبل لے لیا، پارٹی کا نام لے لیا، تب بھی پی ٹی آئی نے اس وقت بھی اسمبلی میں ان کے طریقے سے ان لوگوں کو جو پاکستان کی ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، جنہی نے بٹھایا ہے جعلی حکومت کو، اس الیکشن کمشنر کی بات کر رہے ہیں جو پتہ نہیں کس کا اعلی کار بنا ہوا ہے، جو آج جواب دہ نہیں ہو سکتا. اس سے کہ جس کو ججز کہہ رہے ہیں اس ملک کے اندر آخری حق جو ہوتی ہے وہ آئین کے فردوس صاحب ختم ہوا چاہتا ہے. بیرسٹر صاحب کا پوائنٹ آف ویو ون لائنر لے لوں. بیرسٹر صاحب سم اپ کیا کریں گے؟ کون ٹیبل پہ بٹھائے گا؟ خدارہ پاکستان کی خاطر سب اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی ملک ہے، سب کچھ ایک ہے. جی بالکل بیٹھ سکتے ہیں اور بیٹھنا چاہیے، اور ایک گرینڈ ڈائیلاگ کا آغاز ہونا چاہیے. مساق جمہوریت پہلے تمام سیاسی جماعتیں کریں، پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، تمام ادارے بنائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب 70 سال سے اوپر والی ساری قیادت کو ریٹائر ہو جانا چاہیے. ان کے پاس سوائے نفرتوں کے کچھ نہیں ہے. پاکستان میں 70% نوجوان ہیں. اس کے لیے ضرورت ہے کہ 70 سال سے اوپر والی قیادت کو ریٹائر کریں. پاکستان میں ایک نیا ہوا کا جھونکا آئے گا، نئے لوگ آئیں گے. یہ نفرت والے لوگ سائڈ پہ ہو جائیں گے. آپ کے کوئی 50-60% مسائل اسی نفرتوں کے بلبوتے پہ ہیں. تو میں بالکل یقین سے کہتا ہوں کہ 70 سال سے اوپر والے لوگوں کو پاکستان کی سیاست سے ریٹائر کر دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ خود مسئلہ. پہلی مثال آصف زرداری کو صدارت چھوڑ دینی چاہیے. وہ بھی 70 سال کے ہوئے نہیں ہیں. دیکھ لیں، آپ کی ہمیشہ انفارمیشن بھی غلط ہے اور دماغ بھی آپ کا خراب ہے، جس کی وجہ سے آپ کوئی بات سمجھ نہیں پاتے ہیں. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی آج تک گفتگو کرنی آئی ہے، نہ بات کرنی آئی ہے، نہ اشتہاریں سمجھنے آئی ہیں، نہ سیاسی گفتگو کرنی آئی ہے، سوائے بک بک کے آپ کچھ نہیں. یار آپ کو تو کچھ بھی نہیں آتا، آپ کو سوائے اس کے اپنا منہ بند رکھیں. جتنی دفعہ آپ نے گفتگو کی میں نے کبھی انٹرفیئر نہیں کیا. اچھا، آپ کو کب شرم آئے گی، کب آداب آئیں گے؟ دیکھیں، بہت شکریہ آپ کا سلمہ بٹ صاحبہ، فردوس شمیل نقوی صاحب، بیرسٹر عامر حسن صاحب. ناظرین نے گفتگو ملاحظہ کی، پاکستان کی ریاست کو کون کمزور کرنے پہ تلا ہوا ہے. ہمارے پارٹیسپینٹ نے اپنا اپنا موقف دیا. میں ایک گزارش کروں گا کہ ہمیشہ گفتگو کے اندر شائستگی، ادب، تہذیب جھلکنی چاہیے. ہماری نوجوان نسل جو ہمارے پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں، ان کا ایک ایک لفظ ان کے لیے غور طلب ہوتا ہے اور وہ اس سے سیکھتے ہیں. تو میرے خیال میں جو بیرسٹر صاحب نے بات کی، میڈم سلمہ نے بھی، فردوس صاحب بھی اس بات پہ متفق ہیں. ایک گرینڈ ڈائیلاگ ہو، ریکونسلیشن کی بات آئے اور کانفلکٹ مینجمنٹ کا جو قرآن نے فارمولہ دیا ہوا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. تو میرے خیال میں اگر بات چیت سے، ڈائیلاگ سے، میڈیشن سے باتیں آگے بڑھیں، پاکستان مقدم ہے، پاکستان کا سبز ہلالی پرچم مقدم ہے. اس کے آگے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سب سے پہلے پاکستان. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اس ملک کی وجہ سے ہماری آن بان شان ہے. اور پارٹیسپینٹ کا اس پہ بھی اتفاق ہے کہ افغانستان کے کچھ لوگ جنہوں نے جرمنی میں پرچم اتارنے کی کوشش کی، تو پاکستان کو بھرپور احتجاج بھی کرنا چاہیے اور نشان عبرت بنانا چاہیے آئندہ کے لیے، تاکہ کوئی سبز ہلالی پرچم جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی
عملی تفسیر ہے، مظہر ہے اور اس ریاست پاکستان میں امن اور مساوات اور اتحاد کی علامت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔